صل على محمد وآل محمد اللهم صل على السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ رب العزت کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آسان نماز اور 40 مسنون دعاؤں کی یہ کتاب ہے۔ مولانا محمد عاشق الہی صاحب بلند شہری کی یہ کتاب ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، اور آج کا جو ہمارا سبق ہے چوتھا سبق ہے۔ چوتھے سبق میں ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ آئیے چلتے ہیں اور اپنے سبق کو پڑھتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے وضو کا طریقہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کرنے کا طریقہ۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا وضو کے فرائض، سنت، مستحب، مکروہات اور اس کے علاوہ نواقض وضو ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم وضو کرنے کا طریقہ پڑھیں گے۔ وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پاک برتن میں پاک پانی لے کر پاک جگہ پر بیٹھیں۔ اونچی جگہ ہو تو بہتر ہے تاکہ چھینٹیں نہ آئیں۔ قبلے کی طرف منہ کر لو تو اچھا ہے، مطلب قبلے کی طرف منہ کر کے وضو کرنا زیادہ اچھا ہے، اور آستین کونیوں سے اوپر تک چڑھا لو۔ پھر بسم اللہ پڑھو اور 3 بار گھٹوں تک دونوں ہاتھ دھوئیں، مطلب 3 دفعہ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، پھر 3 دفعہ دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھونا ہے، پھر 3 مرتبہ کلی کرو اور مسواک کرو۔ مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانت مل لو، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈال کر بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرو۔ ناک میں پانی ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ سانس کے ساتھ نرم جگہ تک پانی لے جائیں۔ پھر 3 مرتبہ منہ دھوئیں۔ منہ پر پانی زور سے نہ مارو بلکہ آہستہ سے پیشانی پر پانی ڈال کر دھو۔ پیشانی کے بالوں سے توڑی کے نیچے تک اور ادھر ادھر دونوں کانوں کی لو تک منہ دھونا۔ ادھر ادھر مطلب ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک منہ دھونا۔ پھر کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھوئیں۔ پہلے دانا ہاتھ 3 بار دھوئیں، پھر بایاں ہاتھ 3 بار دھوئیں، مطلب پہلے سیدھا ہاتھ دھونا ہے پھر الٹا ہاتھ دھوئیں۔ پھر دونوں ہاتھ پانی سے تر کر کے یعنی بھگو کر سر کا مسح کریں، مطلب پانی نہیں ڈالنا سر پہ، صرف دونوں ہاتھوں کو گیلا کر کے سر کا مسح کرنا ہے۔ پھر کانوں کا مسح کرو، پھر گردن کا مسح کرو۔ مسح صرف 1 مرتبہ کرنا چاہیے۔ پھر 3 مرتبہ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھو۔ پہلے دانا پاؤں مطلب سیدھا، پھر بایاں پاؤں مطلب الٹا۔ سر کا مسح اس طرح کرو کہ دونوں ہاتھ پانی سے تر کر کے دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ کی انگلیاں برابر ملا کر پیشانی کے بالوں پر رکھ کر گدی تک لے جاؤ۔ پھر گدی سے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو کانوں کے پاس سے گزارتے ہوئے واپس پیشانی تک لے آؤ۔ اس کے ساتھ ہی کانوں کا مسح اس طرح کرو کہ کانوں کے دونوں سوراخوں میں شہادت کی انگلیاں داخل کرو اور انگوٹھے سے کانوں کے پشت کا مسح کرو اور انگلیوں کی پشت سے گردن کا مسح کرو۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ نہیں آ رہا ہو تو دوبارہ سے آپ ریپیٹ کر کے سن کے اور پریکٹس کیجیے گا، انشاءاللہ تعالی سمجھ میں آ جائے گا۔ مسح کا طریقہ بہت آسان ہے۔ وضو ہم نے کر لیا، اب وضو سے فارغ ہو کر یہ دعا پڑھو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے
اور گواہی دیتا ہوں کہ بلا شبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے اللہ، تو مجھے خوب زیادہ توبہ کرنے والوں میں اور خوب زیادہ پاکی حاصل کرنے والوں میں شامل فرما دے۔ الحمدللہ، ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ ختم ہو گیا۔ وضو کا بیان، وضو کا طریقہ ہم نے پڑھ لیا۔ وضو کے توڑنے والی چیزیں، مستحب، سنت سب پڑھ چکے ہیں۔ اب جو ہے اگلا سبق میں ہم غسل کرنے کا طریقہ پڑھیں گے۔ اور اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے ہر آنے والی نئی ویڈیو، نئے سبق بر وقت آپ تک پہنچتا رہے گا، جس سے آپ کو سبق پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ اب ملتے ہیں اگلے سبق میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔